بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے روزوں کے مسائل بیان کر رہا تھا۔ آج چند مسائل وہ بیان کرنے ہیں کہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، لیکن اس کی نوعیت اور کیفیت کو میں نے واضح کیا تھا کہ کون سی کیفیت ہے جس میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی قضا کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں۔ وہ میں پہلے اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ آج اسی سے متعلق کچھ ایسے مسائل جو ضروری ہیں وہ عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی عورت صبح سحری کے وقت اس نے روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھا، اور دن کے وقت اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے، اگر اس کو دن کے وقت ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو حیض شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اب اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن کے وقت کسی قسم کا کھانا پینا نہیں کرے گی، بلکہ روزے دار کی طرح رہے گی۔ روزہ نہیں ہوگا لیکن روزے دار کی طرح رہے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اچانک جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی روزے کی قضا کر لے گا، یعنی اگر اس کو دوا لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، سیم یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں کوئی ایسی دوا لے لی کہ جو معدے میں جاتی ہے یا دماغ پہ اس کا اثر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر روزہ ٹوٹ جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، اس کو روزے کا احترام کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ضرور دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرے عام کھلے عام وہ کھائے پیے، ایسا نہیں ہے۔ احترام، اور اس کو پہلی بات تو یہ کہ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر وہ کچھ کھا پی سکتا ہے تو وہ علیحدگی میں چھپ کر کے کھا پی لے، روزے دار کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے اور وہ رمضان المبارک میں اگر وہ بیمار مسلمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو جس دن وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس دن کا روزہ اس کے اوپر قضا ہو جائے گا، یعنی وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن اس کی پھر بعد میں اس دن کی وہ قضا کر لے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی اگر وہ نیا مسلمان ہوا اور اس کو اگر پتہ نہیں تو لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی روزہ اس کا رہ جاتا ہے تو اس کی بھی وہ قضا کرے گا، لیکن ان صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگا۔ ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ آج کل جو عام ہے، عموماً جو الرجی کے مریض ہوتے ہیں یا دمے کے مریض وہ انہل استعمال کرتے ہیں، جو سانس کے ذریعے سے دوا لی جاتی ہے اور اس میں کوئی ذرات دوائی ڈالی جاتی ہے۔ وہ جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ اس کے ذرات حلق سے نیچے جاتے ہیں، اس لیے انہل کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا انہل ہے کہ جس سے صرف سانس کی نالیاں کھلتی ہیں اور اس سے کسی قسم کی دوا اگر اندر نہیں جاتی تو اس سے پھر روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر صرف سانس کی نالیاں کھولنے کے لیے اگر کوئی انہل لیتا ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔
لیکن اگر اس میں دوائی ایسی ڈالی گئی کہ جس کے اثرات حلق سے نیچے جائیں گے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل روزوں سے متعلق عرض کیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کے بعد چونکہ میں نے فدیے کے مسائل بھی عرض کر دیے ہیں تو ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، جو لوگ مجبوری کی وجہ سے، یعنی بیماریاں ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی بعد میں وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، اور ایک روزے کا فدیہ 300 روپے ہے۔ تو جتنے بھی روزے رہ جاتے ہیں ان روزوں کا 300 کے حساب سے فدیہ ادا کر دے تاکہ فریضہ سر سے ادا ہو جائے۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو سفر کی حالت میں ہیں اور پھر وہ دوبارہ اگر سفر سے واپس آ کر کے بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ روزوں کی قضا کسی وجہ سے شرعی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ روزوں کی فدیہ دے دیں۔ اسی طرح ایک اور بات یہ کہ وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر عمر رسیدہ لوگ، بوڑھے لوگ، عورت ہو یا مرد ہو، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ دیکھیں جس طریقے سے روزوں کا فدیہ ہے اسی طرح سے نماز کا بھی فدیہ ہے۔ اگر جن کے ماں باپ اگر فوت ہو گئے اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی نمازیں چھوٹی ہیں، بیماری کی حالت میں چھوٹی ہیں یا کسی اور وجہ سے چھوٹی ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا بھی فدیہ ادا کریں۔ اب چونکہ رمضان چل رہا ہے تو روزے چونکہ فرض ہیں، تو اس کے لیے جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔